हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम आए हुए डॉक्टर जाकिर से मिलने के लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक से मिलने के लिए। ये देखिए सारा कितनी सीट्स होंगी ये पता नहीं यार, ये हमें लगी हुई है। हमें गवर्नर यार अभी मैं भी आया हूँ समी के साथ, लेकिन मैंने अपना व्लॉग नहीं बनाया आज। जो है ना सही मज़े का यार। ये देखो देखो अभी आपको आवाज़ आ रही होगी शायद। ये पोलो ग्राउंड जो है ना पूरा भरा हुआ है यार, माशाल्लाह। देखो ये आगे स्क्रीन्स लगी हुई है, चलते हैं वहाँ पे अभी। फिर उधर आगे ही चलते हैं यार। इधर होगा ओरिजिनल वे, इधर देख वे वे। इधर लग रहे हो ऐसे। ऑनरेबल गवर्नर सिंह कामरान खान किसूरी साहब का पुरतपाक इस्तकबाल कीजिए। गवर्नर सिंह कामरान। ये आ गया। ठीक है। कराने से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नेशनल एंथम के लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, इतना बड़ा मजमा है, खड़े होकर नेशनल एंथम का इस्तकबाल कीजिए। नेशनल एंथम लेके जाए। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और हमने क़ुरआन को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। हमारी खुशकिस्मती के इस अज़ीम शान मजमे के सामने तिलावत करने के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम कुरान की खिदमत के अंदर बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क इनके हज़ारों असफार और इनकी तिलावत को सुनने के लिए लाखों का मजमा जमा होता है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, असर कर जाएगा। तिलावत के लिए मैं दावत दूंगा। बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह कारी अकबर मालिकी साहब कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक पेश करें। कारी अकबर मालिकी साहब। बच्चा जो है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا من النار فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم اکبر مالکی صاحب، اور جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا یہاں پر آنا پاکستان کی حکومت کی دعوت کے اوپر، اور اتنے بڑے مجمع کے ساتھ پاکستان کے لوگ تو شاید خواب میں ہی سوچ سکتے تھے یا پیس ٹی وی کے اوپر دیکھا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کو. آج آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا بیان ہوگا یہاں پہ، اور اس سارے جو یہ تقریب سجائی گئی ہے، اگر میں گورنر صاحب کو اس کے اندر اپریشیٹ نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہوگی. گورنر سندھ اس وقت وہ عوامی گورنر ہیں جنہوں نے اس گورنر ہاؤس کا نہ صرف نقشہ بلکہ پروٹوکول چینج کر دیا. اس گورنر ہاؤس کے دروازے سے کبھی سوائے VVIP لوگوں کے کوئی داخل ہو نہیں سکتا تھا. آج کی تاریخ میں ہر عوامی نمائندہ اور ہر عوام کا فرد اور کراچی کا بیٹا اور پاکستان کا بیٹا اور بیٹی وہ یہاں پہ نہ صرف آتے ہیں، اس گورنر ہاؤس کا وزٹ کرتے ہیں. صرف پچھلے 2 سال میں 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو گورنر صاحب نے یہاں پہ مدعو کیا، چاہے وہ رمضان کے پروگرام ہو، افطار کے پروگرام ہو، محفل میلاد ہو،
علماء اکرام کی تقریریں ہوں، تمام مسالک کے لوگوں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہ اس وقت گورنر ہاؤس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ گورنر صاحب یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اپنی بات کرنے کے لیے، ان کا شایان شان استقبال کیجئے بھرپور تالیوں میں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سبھی خواتین و حضرات، علماء کرام، میڈیا کے دوستوں کو اس گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ جنہیں آج یہاں اندر آنے کے لیے دروازوں پہ انتظار کرنا پڑا، لیکن آپ یقین جانیے اگر میرا بس چلتا تو میں دروازوں پہ خود کھڑا ہو کر آپ کا استقبال کرتا۔ لیکن ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کے مہمان ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے فرزند فائق صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے سیکیورٹی کے کچھ ایسے ایشوز ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بحفاظت اپنے ملک سے رخصت کریں، تو اس سلسلے میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں ہم نے انہیں زیادہ تنگ نہیں کیا کہ وہ اپنے فرائض انجام دیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ جو میرے یہاں بیٹھے بھائی اور بہنوں کو تکلیف ہوئی ہوگی اسے میں دلی طور پہ آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سبھی طالب علم ہیں، اسلام کے بھی اور معاشرتی حوالوں سے بھی ہم روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایسی عالمی شخصیت جسے ہم سب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان ہی نہیں کیا بلکہ کروڑوں مسلمانوں کو بھی وہ معلومات، وہ انفارمیشن اور وہ نالج دی ہے جس کا ہم سبھی اعتراف بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم سب انہیں دل سے پیار بھی کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ وہ پاکستان میں ہیں، اور میری خوش نصیبی کہ وہ کراچی میں گورنر ہاؤس کے اندر قیام پذیر بھی رہے، اور 3 تاریخ کو پروگرام اس گورنر ہاؤس میں تھا، اس میں ہم نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا، اور خاص طور کے ریلیجنز پر بھی پورا عبور رکھتا ہو، اتنی نالج ہو کہ وہ لوگوں کو قائل کر سکتا ہو، ایسی عالمی شخصیت کو انہوں نے اپنے ملک سے نکالا۔ لیکن ہم نے یہاں پاکستان میں اور خاص طور پر گورنر ہاؤس میں اس دن تمام ہی مسلک مسالک سے تعلق رکھنے والی شخصیات یہ میسج دیا کہ ہم امن کے خواہش مند ہیں، اور جو بھی ایسی شخصیت جو کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام پھیلانے میں دنیا میں اپنا نام رکھتی ہو، اس کے یہاں ہونے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں، اور یہی میسج اس گورنر ہاؤس سے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں گیا، الحمدللہ۔ میں یہاں پر میرے بہت ہی پیارے دوست چودھری صالح حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، جن کی انتھک کوشش اور محنت سے یہ سارا کچھ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان میں آنا ممکن ہوا، اور آج ہم انہیں یہاں بیٹھ کر سن سکیں گے تھوڑی ہی دیر میں، کیونکہ پہلے
جو ان کے فرزند ہیں فائق صاحب وہ اپنا لیکچر دیں گے, ہم انہیں بھی سنیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب گورنر ہاؤس پہنچ چکے ہیں, انتظار میں ہیں, اور انشاءاللہ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہم انہیں بھی یہاں پر سنیں گے, ان سے سوال جواب بھی کریں گے اور وہ اس کے جوابات بھی دیں گے. میرا صرف ایک ہی بات کرنا تھا آپ سے, اور وہ یہ تھا کہ ہم نے آج جن مشکلات سے اس پاکستان کو حاصل کیا ہے, آزادی لی ہے, آج دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہیں اور معاشرتی طور پہ کہاں کھڑے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جنگ جاری ہے, پاکستان بھی اس میں شامل ہے, اور وہ جنگ ہے سوشل میڈیا کی جنگ, وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے جس کو جاری اور ساری کر دیا گیا ہے. اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی اس دن بات کی. میں بھی یہی کہوں گا کہ آج یہاں میرے اتنے بہن بھائی, نوجوان, بزرگ سبھی بیٹھے ہیں, ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے, اور اس استعمال میں ہم نے اپنے وطن, اپنے پاکستان کی جو عزت اور آبرو ہے اس کا خیال رکھنا ہے. ہمیں ایک قوم بن کر, اور پھر اس کے بعد ہمیں مسلمان, جو کہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں ایک قوم ہے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان ملک ہو. آج آپ دیکھیں پاکستان کا نام جس طرح ارشد ندیم نے روشن کیا, انڈیا کو, بھارت کو بھی اس میں شکست دی اور ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. آج میں نے گورنر ہاؤس میں شاہزیب رند کو بھی بلایا ہوا ہے, وہ بھی یہاں موجود ہے, جس نے پھر انڈیا کو ہرایا اور پاکستان کا نام روشن کیا. تو مجھے پتا ہے کہ میرے ان بہن بھائیوں میں ہزاروں ارشد ندیم اور شاہزیب رند بیٹھے ہیں, بس صرف ہمیں تھوڑا سا, جسے کہتے ہیں نا, سمجھ کر, جب وہ نہیں کہتے کہ آخری اوور کا جو گیم باقی ہو تو ہر بال کو بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے کرانا ہے. پاکستان معاشی طور پر ایسے اوور کے ساتھ کھڑا ہے جہاں اب آپ کی باری ہے, اس قوم کی باری ہے, اور اس قوم کو ایسا اوور کرانا ہے کہ ہر بال پر سکسر ہونا چاہیے اور پاکستانی قوم کی دنیا میں واپا ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو دنیا میں اسلام پھیلانے اور اس کی تبلیغ کے لیے دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے, اور اسی کے آپ سب منتظر ہیں سننے کے, اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں ہمارے پاس پاکستان بھیجا. آج گورنر ہاؤس میں موجود ہیں, کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پروگرام ہوگا. میں اپنے میڈیا کے تھرو اپنے تمام جو میرے آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تمام میرے وہ دوست جو میرے سوشل میڈیا پر ہیں اور میرے کراچی والے, کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ہوسٹ کروں گا, آپ کو گیٹ پہ ویلکم کروں گا خود کھڑا ہو کر, اور کل ہم بتا دیں گے کہ جس طرح ذاکر نائک صاحب 5-5 لاکھ لوگوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہیں, کل کراچی والے باغ جناح بھی فل کریں گے اور گورنر ہاؤس بھی فل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آج جو کچھ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیان سے سنے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. میں پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بھی, اور ہمارے تمام جو سیکورٹی کے ادارے ہیں, فورسز ہیں, ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تعاون کیا. اور آج ایک ایسا واقعہ جس میں ہمارے ایک لیفٹیننٹ کرنل شہید ہو گئے, ان کے لیے اور ان کے درجات کے لیے بھی دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شکریہ. خطاب اپنے محبوب کی سنت سے محبت دے دے میرے مولا, مجھے سچوں سے عقیدت دے دے. ہر طرف ظلم ہے, ایمان فروشی بھی ہے. ہر طرف ظلم ہے, ایمان فروشی بھی ہے. مجھ کو باطل کے مقابل میں تو ہمت دے دے. میرے اعمال
मुझे हश्र में रुस्वा ना करें, मेरे आमाल मुझे हश्र में रुस्वा ना करें, मुझको हसनैन के नाना की शफाअत दे दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये कुरान पाक की सूरह फुरक़ान की बहुत ही मशहूर आयत और दुआ है, और इसमें अपने अहलो अयाल को आँखों की ठंडक बनाने की अल्लाह पाक से दुआ की गई है। मैं समझता ये हूँ अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जितना बड़ा मकाम है, अल्लाह पाक ने इनकी इस दुआ को इनकी आँखों के सामने पूरा होता हुआ दिखाया। यानी शेख फारिग पहले चंद कलमात अर्ज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गवर्नर ऑफ सिंध मोहतरम कामरान दिसोरी साहब, मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्लाह की रहमत और बरकत आप सब पर हो। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान के सरज़मीन पे हूँ और मैं पाकिस्तान में तकरीर दे रहा हूँ। ये दौरा मेरा पहला दौरा पाकिस्तान में है और मेरी पहली बार कराची में है। मेरी तालीम अंग्रेज़ी और अरबी में हुई है, ए लेवल्स तक, जो IGCSE पैटर्न है कैम्ब्रिज का, और ए लेवल्स के बाद बैचलर्स और मास्टर्स की तालीम मैंने सिर्फ अरबी ज़बान में किया हूँ। तो जाहिर सी बात है कि ये तकरीर में गलतियाँ होंगी। तो तकरीर से पहले मैं आपसे ये गलतियाँ के लिए माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये गलतियाँ को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के पैगाम के ऊपर तवज्जो देंगे। आज के इस तकरीर का मौजू है, क्या कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम है जो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। ये इंसानियत के लिए एक पैगाम है। ये रहमत और हिकमत का सरचश्मा है। ये गुमराह के लिए हिदायत है। ये भटकों वाले लोग के लिए हिदायत है। कैसे मुमकिन है, क्या कुरान मजीद के ये सारे फ़ायदे हम हासिल करेंगे अगर हम कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़ेंगे। इसीलिए कुरान मजीद को समझकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा
فائدے حاصل کرنا چاہیں گے قرآن مجید سے تو ضروری ہے کیا ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں آپ خیر امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس that you are the best of people evolved for mankind. آپ خیر امت ہے, آپ سب سے بہترین امت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں ہم مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امت ہے, ہم خیر امت ہے. کیوں ہم خیر امت ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب اس آیت میں دیتے ہیں, یہی آیت میں دیتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم خیر امت ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیر امت کے کہنے لائق نہیں رہیں گے. We aren't fit to be called as خیر امہ. We aren't fit to be called as Muslims. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں ہم مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں. اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہوگا, ہمارا رابطہ قرآن مجید سے کمزور ہوگا, ہمارا جو لگاؤ ہے قرآن مجید سے کمزور ہوگا. اسی لیے اگر ہمیں قرآن مجید سے رابطہ اچھا رکھنا ہے, قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. اس لفظ قرآن it is derived from the word اقرا. اقرا کے لفظ سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to read, پڑھنا. تو قرآن مجید it is derived from the word اقرا جس کا مطلب ہوتا ہے to read, to recite, to proclaim. اور جو پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اقرا, ریڈ. اسی لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ایک دوسرا لقب جو قرآن مجید کو دیا گیا ہے وہ ہے فرقان. فرقان کا مطلب ہوتا ہے the criterion, to judge between right and wrong, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا. اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے کیسے ہم قرآن مجید کو فرقان کی طرح استعمال کریں گے, کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کریں گے, کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کریں گے. اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. آئیے ہم دیکھیں گے کیا بہانے مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بہت سے مسلمان کئی بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو نہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے. سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں وہ ہے کیا ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں. دنیا کا جو پاپولیشن ہے, ورلڈ پاپولیشن, وہ اپروکسیمیٹلی 8 بلین ہے, 8 بلین سے زیادہ ہے.
اور اس میں سے تقریباً 25% مسلمان کا پاپولیشن ہے. 2 بلین مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ. 2 بلین مسلمان کا پاپولیشن ہے تقریباً. اس میں سے 15% عرب ہے یہ مسلمان میں سے جو عربی زبان جانتے ہیں, اور بہت کم غیر عرب ہے جو عربی زبان جانتے ہیں. تقریباً اپروکسیمیٹلی 80% مسلمان عربی نہیں جانتے ہیں. سب سے عام جو بہانہ مسلمان دیتے ہیں قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کا, وہ ہے ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں. کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان کوشش کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور ہم عربی زبان سیکھیں؟ اور میں یہ جانتا ہوں کیا جو زبان بچپن میں سیکھتے ہیں, بچپن میں کوئی زبان سیکھنا آسان ہے, لیکن ایج از نیور اے بیریئر. جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی زبان نہیں جانتا ہے, تو سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے انسان وہ ہے اپنے مادری زبان, دا مدر ٹنگ. جیسا انسان بڑا ہوتا ہے یا بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ 1 یا 2 اور زبان سیکھتا ہے, جیسے کہ جو معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہ زبان سیکھتا ہے. اگر وہ اسکول میں جاتا ہے مثال کے طور پہ تو اسکول میں وہ ایک زبان سیکھتا ہے. تو اپروکسیمیٹلی ہر انسان, تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے. کوئی لوگ 4 زبان جانتے ہیں, کوئی لوگ 5 زبان جانتے ہیں, کوئی لوگ لنگوسٹ ہوتے ہیں 7 زبان 8 زبان 9 زبان جانتے ہیں. لیکن اپروکسیمیٹلی تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے. کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کی زبان سیکھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں؟ اور چھوٹی عمر میں یہ مانتا ہوں کیا ایک زبان سیکھنا آسان ہے, لیکن اگر آپ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ عمر آپ کو روکنا نہیں چاہیے عربی زبان سیکھنے سے. ایج از نیور اے بیریئر. اور میرے ذہن میں ایک مثال یاد آتی ہے اور وہ ہے ڈاکٹر مورس بکیل کے بارے میں. ڈاکٹر مورس بکیل ایک بہت فیمس سائنسدان, سائنٹسٹ اور سرجن تھے جن کو فرینچ اکیڈمی کے قصے کے بارے میں, کیونکہ وہ بائبل میں پڑھے تھے, کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرے اور آخرکار فرعون ڈوب کے مر گئے. تو ڈاکٹر مورس بکیل کو ایک پورا قصہ پتا تھا. جب مورس بکیل نے عربی زبان سیکھی, آپ سوچئے ایک نان مسلم, ایک کرسچن قرآن مجید کا صرف ترجمہ نہیں پڑھے, یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھے. اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں, اور قرآن مجید کا ترجمہ کئی زبانوں میں الحمدللہ ہوا ہے. مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, The glorious Quran, it is the most untranslatable book in the world. قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ عربی زبان
بہت گہری زبان ہے. It is a very divine language. It is an eloquent language. It is an intelligible language. It is a very unique language. ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن الحمدللہ کافی علماء نے کافی سالوں کی محنت کے بعد قرآن مجید کو کئی زبان میں الحمدللہ ترجمہ کیے ہیں. اور قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ موجود ہے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کیا کوئی پرٹیکولر یا کوئی خاص ترجمہ قرآن کا 100% صحیح ہے. یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ ہر ترجمے میں غلطیاں کی گنجائش ہے. یہ اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں. یہاں پہ ہم یہاں سے بھی فرائز لیتے تھوڑی بہت بھوک لگ گئی تھی، بھوک نہیں کھانا نہیں کھا کے آئے تھے نا ہم. کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین as a guidance for those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. ہدایت وہ لوگ کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ کو خوف کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ببل سے کیا ہوگا، سورۃ الکہف سورہ نمبر افریقن 18 آیت نمبر 54 میں that we have mentioned in detail many similitudes so that it will be benefit for humankind. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مثال ذکر کیے ہیں تاکہ انسان کے لیے فائدہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں کیا in this book we have mentioned ذکر کیے ہیں تاکہ لوگ اس سے سمجھے، تاکہ لوگ اس کے اوپر تفکر کریں. So that people they understand the message of Allah subhanahu wa ta'ala. اس کو میں نے گھر بھیج دی. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کو میں نے گھر بھیج دیا. اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ایک جرمن فرینڈ ہیں جو یہاں پاکستان آتے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، اور آپ کے کافی قریب دوست ہیں، اور آپ کی زیارت کرنے کے بعد وہ واپس جرمنی لوٹ جاتے ہیں، اور چند دن بعد وہ آپ کو ای میل. افسوس کی بات یہ ہے کیا کہیں مسلمان قرآن مجید مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہ شام 5 بجے سے آئے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے، اور لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. اس کے بعد یہ جو یہاں پر بیٹھنا ہے مجھے اندازہ ہے گرمی بھی ہے، تھکن بھی ہو گئی ہوگی، بہت سارے لوگ اپنے دفاتر سے یہاں پر آئے ہیں. لیکن جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہاں پر بیٹھنا اور یہاں پر بات سننا ایک بہت بڑی سعادت اور آپ کو انتہائی خوشی ہوگی. اس وقت تقریباً 50,000 سے زائد لوگ جنا گراؤنڈ کے اندر جو چیئرز لگی ہیں اس میں موجود ہیں. تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر، تکبیر. اللہ اکبر. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے. ڈاکٹر صاحب میں
یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جس طریقے سے گورنر صاحب نے یہاں پر سارے ارینجمنٹ کی ہے ماشاءاللہ، یہ کراچی والے ہیں، یہ کراچی والوں کی محبتیں ہیں آپ کے لیے. 50,000 سے زائد مجمع وہاں پر موجود ہے اور تقریباً 10,000. مانیٹر اسپیکرز دونوں قریب کرنے سامنے کرنے ذاکر بھائی کے سامنے. کون ہے انچارج؟ جلدی سے. I want the monitor speaker move please quickly. Sound system شاہنواز یہاں قریب سامنے رکھیں as much as you can. اللہ دیکھیں گے. اور اللہ نے آپ لوگوں کو یہ سعادت دی ہے پاکستان کو اور اس گورنر ہاؤس کو، اور یہ کام ان گورنر صاحب کے ذریعے سے ہوا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا باقاعدہ پہلا پروگرام آج نشر ہو رہا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے آپ موجود ہیں. بیٹا تم نے جو 4 سال میں حاصل کیا اس کے حصول میں مجھے 40 سال لگے. یہ الفاظ ہیں دنیا اسلام کے مشہور داعی اور خطیب شیخ احمد دیدات صاحب کے، جو انہوں نے 1994 میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دیدات پلس کا خطاب دیتے ہوئے ارشاد فرمائے. ڈاکٹر ذاکر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور صرف چند ایک باتیں میں کر کے ڈاکٹر صاحب کو مدعو کروں گا اپنی بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس وقت تقابل ادیان کے اندر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر. اسلام، قرآن، تقابل ادیان بالخصوص ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت اور یہودیت کے اوپر، ان کی تمام کتابوں کے اوپر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو نہ صرف مکمل عبور حاصل ہے، بلکہ ان کے کوئی بھی عالم کے ساتھ یہ چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جس کی مثال انہوں نے سن 2000 میں ولیم کیمبل کے ساتھ جو انہوں نے مناظرہ کیا، جس نے قرآن پاک کی نعوذ باللہ غلطیوں کے اوپر PhD کی، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کو مناظرے کے لیے دعوت دی. یہ مناظرہ کئی گھنٹوں تک چلا، اور کئی گھنٹوں کے بعد اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. اس کی سب سے بڑی بات، اس مناظرے کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس مناظرے کے بعد 34,000 سے زیادہ کافر مسلمان ہوئے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے. اس کے علاوہ سن 2006 اور 2007 کے اندر جو ہندو مت کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ان کو مناظرے کے لیے چیلنج کیا، اور ڈاکٹر صاحب وہاں تشریف لے گئے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے سامنے الحمدللہ وہ چند لمحے بھی نہیں گزار سکا، اور وہ جس کو آپ کہتے ہیں ناک آؤٹ ہو کے وہاں سے آؤٹ ہوا. اور اس مناظرے کے بعد بھی الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا. یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے سعادت اور اعجاز ہے. ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو پیس چینل انہوں نے شروع کیا، 10 کروڑ سے زیادہ اس کو دیکھنے والے ناظرین موجود ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے پیس ٹی وی بنگلہ دیش شروع کیا دسمبر 2015 میں، تو اس کے بھی تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ ناظرین پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت فیس بک کے اوپر اسلامی اسکالرز میں سب سے زیادہ چاہنے والی شخصیت ہیں. ان کے 23.9 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں، جو انگریزی بولنے والے دنیا کی کسی بھی مذہبی شخصیت سے زیادہ ہیں.
ان کے یوٹیوب چینل پہ تقریباً 3.8 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دنیا کے 175 سے زائد ممالک کے اندر بین الاقوامی ٹی وی چینلز پر خطاب کر چکے ہیں. ان کی 100 سے زیادہ تقریریں، مکالمے، مباحث اور سمپوزیم DVDs کے اوپر بھی دستیاب ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت ہیں جو نہ صرف عالم اسلام کے لیے ایک فخر کا سبب ہیں، عالم اسلام کی آپ تمام حضرات کے لیے پاکستان، انڈیا اور جتنی جگہوں کے اوپر اسلام کا بول بالا ہے. الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو نہ صرف سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے. یہ کراچی تشریف لائے ہیں تو کراچی والوں کی طرف سے جب یہ مائک کے اوپر آتے ہیں تو ان کا وہ شایان شان استقبال ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ لگے کہ یہ شہر علم والوں سے محبت کرنے والا شہر ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں، آپ کی بھرپور تالیوں میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا استقبال کیجیے. سبحان اللہ. تو صحیح نہیں آ رہا. سمی کابو یہ سمی کابو چلا ہی گیا. ادھر دے میرے پاس صحیح ہے ویڈیو. ابھی بند کر دے، ابھی بند کر، تو بند کر، ابھی نہیں بنا. یہ دیکھو ابھی ہم بیٹھے ہوئے، ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک آئے. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ جناب آنریبل کامران تیسوری صاحب، دا گورنر آف سندھ، میرے بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ایک مجاہد میدان جنگ میں اترتا ہے اور اس کے ہتھیار لیے جاتے ہیں، یہ آڈیو میری ہتھیار ہے، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آڈیو کو جلد سے جلد اچھا کرے. تقریر شروع کرنے کے پہلے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. 2 دن پہلے جب گورنر صاحب نے مجھے بلایا تھا تو 12 سال کے بعد میں پبلک میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں. اس کے پہلے 2012 میں کشن گنج میں 2012 ہندوستان میں بہار میں کشن گنج میں 10 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، وہاں میری آخری اردو تقریر تھی. اور کیونکہ میں ہندوستان سے ہجرت کیا، جتنے ممالک میں تقریر کیا تو وہاں اردو تو جاننے والے تھے نہیں، تو 12 سال بعد میں نے پرسوں اردو میں تقریر کیا اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا ساتھ دے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان میں موجود ہوں، اور کافی سالوں سے تمنا تھی
کہ میں پاکستان میں تقریر کروں، چاہے اردو یا انگریزی میں، لیکن لوگ نے اصرار کیا کہ اردو میں کرو انشاءاللہ، کیونکہ میرے اردو سافٹ ویئر بننا بند ہو گئے. جب سے میں ہندوستان سے ہجرت کیا میرے اردو سافٹ ویئر بننا بند ہو گئے. تو لوگ کہتے اردو چینل پہ ذاکر بھائی کے تقریر آنا بند ہو گئے. تو انشاءاللہ اس کے بعد کوئی نئی مواد، انشاءاللہ نیا مواد ملے گا. تو اسی لیے جو تقریر میں نے کل کی وہ پہلے بار اردو میں کی. آج کی تقریر بھی میں نے انگریزی میں 2009 میں کی تھی، اور میں آج اردو میں پہلی بار کروں گا، جس کا موضوع ہے ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے. واٹ از دا پرپز آف آور لائفز. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے حیات کا مقصد کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کی آڈینس ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، 30 40 50 ہزار زیادہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کبھی بھی کسی نے پہلے سوچا، آج کے پہلے سوچا کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس نے بھی سوچا ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 50 یا 40% نے سوچا ہے ماشاءاللہ. اور اس کا جواب کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیں ضروری ہے جاننا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو چند مثال پیش کروں گا، پھر آپ یہ جان سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کا مقصد جاننا ضروری ہے کیا نہیں. اگر ایک شخص ایک چوراہے پہ آتا ہے اور ایک سڑک پہ گزرنے والے آدمی سے پوچھتا ہے کیا یہ سڑک کدھر جا رہی ہے؟ وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کدھر بھی چلے گا. تو آدمی جواب دیتے ہیں جب کدھر بھی چلیں گا تو آپ کیوں پوچھ رہے کیا سڑک جاتی ہے؟ آپ جائیے، آپ پہنچ جائیں گے کدھر بھی. میں اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص بلڈر ہوتا ہے، بولتا ہے میں بلڈنگ باندھوں گا. تو ایک شخص پوچھتا ہے کتنے مالے کی بلڈنگ باندھنا چاہتے ہیں آپ؟ تو بولتا مجھے پتا نہیں. اس بلڈنگ کی ایریا کیا ہے؟ بولتا مجھے پتا نہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں شخص کے پاس دیر از نو گول، ان کے پاس ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. پہلا شخص جو چوراہے پہ جا کے پوچھتا ہے سڑک کہاں جا رہی ہے، اسے پتا نہیں کہاں جانے کا ہے، اس کے پاس گول ہی نہیں ہے. جو شخص بلڈنگ بنانا چاہتا ہے اس کو پتا نہیں کتنے مالے کی بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ کا ایریا کیا ہے. ہی ہیز نو گول، گول ہی نہیں ہے. ایک وقت ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے پوچھتا ہے کیا آپ کا کتا ہمیشہ کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل جاتی ہے تو اس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ آپ کا کتا کبھی کوئی گاڑی کو پکڑے گا یا موٹر سائیکل کو پکڑے گا؟ تو پڑوسی کہتا ہے آپ سوچ رہے ہو پکڑے گا کہ نہیں، میں سوچتا ہوں پکڑے گا تو کرے گا کیا؟ اگر وہ گاڑی کے آگے آئے گا تو کرے گا کیا؟ تو اسے کہتے ہیں گول وداؤٹ پرپس. گاڑی کو پکڑنے کا ہے پر پکڑنے کے بعد کرے گا کیا؟ گول وداؤٹ پرپس. مثال کے طور پہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ گریجویشن کیوں کر رہے ہیں؟ بولتا ہے پتا نہیں. آپ گریجویشن کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ بولتا ہے پتا نہیں، پر گریجویشن کرنے کا ہے.
यानी ग्रेजुएशन का गोल है, ग्रेजुएशन करने का टारगेट है, लेकिन क्यों करने का उसे पता नहीं। इसे कहते हैं पर्पस विदाउट गोल, गोल विदाउट पर्पस। फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, आंख बंद करके फॉलो करते हैं। एक शख्स से पूछते हैं कि आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो आपको मैं अगले व्लॉग में मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो चुका है, हमें इतना टाइम नहीं मिला है ना। ये साथ है और ये नोनो वो स्क्रीन लगी हुई है, इधर भी स्क्रीनें लगी हुई है। तो अभी हम घर जा रहे हैं अपने। टाइम हमें इतना नहीं मिला था क्योंकि घर पे इतना हमें ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि 11 बज चुके हैं अभी। देखिए पेना फ्लेक्स लगा हुआ है और मैं यहाँ पे जो है ना आते हुए गिरा था, इधर ऐसे आया और सीधा डस करके नीचे गिरा, बच गया था, टांग मुड़ गई थी। क्योंकि कराची में भी आए और लाहौर जाएंगे और इस्लामाबाद जाएंगे। ये देखिए, चलो अभी हम अपने घर निकलते हैं। ये पोलो ग्राउंड है हमारा घर से करीब, इतना भी दूर नहीं है। एक गवर्नर हाउस में